ما شاء الله لا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون، الذي لا يدرك بعض الهمم ولا يناله غوص الفطن، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين، ولعنة الله على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: خير الناس من ينفع الناس. صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم أجركم على الله. مجلس ترہیب کے سلسلے میں اور ساتھ ساتھ آج کی شب شہادت بی بی دو عالم دختر رسول معظم حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. ایک روایت کے مطابق آج کی شب شہادت ہے کہ اس دو مناسبت کی وجہ سے یہ مجلس برگزار ہے. انشاءاللہ مختصراً دونوں حوالے سے دو جملے عرض کر کے اپنی زحمت کو تمام کروں گا. مناسب ہے کیونکہ مجلس اس مرحوم کے نام پہ جناب سید مرحوم قمر زیدی کہ خدا متعال اس کے درجات کو بلند فرمائیں. اس کے اصال ثواب کی نیت سے قرآن خوانی بھی ہو گئی. آپ سب سے گزارش ہے ان کے روح کی اصال ثواب کے لیے رحم اللہ تعالی. سورۃ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على النبي الكريم بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم احد اللهم الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم احد اللهم الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. ایک بار دیگر بابا سے بولا الصلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. شہادت کی شب کی مناسبت سے ہم تمام کی خدمت میں تسلیت و تعزیت پیش کرتے ہوئے منتظمین محفل حسینی کی جانب سے آپ تمام مومنین کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اپنی قیمتی اوقات میں سے وقت نکال کر آج کی اس مقدس مجلس میں شرکت کی اور مرحوم کے اصال ثواب کے لیے فاتح خوانی میں شریک ہوئے. لہٰذا آپ تمام کا خیر مقدم عرض کرتے ہوئے ہم شکریہ ادا کرتے ہیں. خدا متعالی آپ تمام کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائیں. عرض کیا کہ یہ دو مناسبت، پہلے مناسبت جو جیسا کہ بیان ہوا قرآن خوانی اسی کے نام پہ جناب سید قمر زیدی مرحوم
واقعاً خوش قسمت انسان ہے جس نے اپنی زندگی میں زندگی کے لمحات کو محمد و آل محمد کی خدمت گزاری کے طور پہ انہوں نے کوشش کی. یہ ان کی خوش قسمتی ہے اور ہم سب کے لیے یہ ایک ہدایت ہے، نمونہ ہے. چونکہ انسان، جو بھی انسان چاہتے ہیں کہ وہ اچھا انسان بنے، بہتر انسان بنے، فائدہ مند انسان بنے، ہر کسی کی تمنا یہی ہوتی ہے. کسی کو پیسے مل کے، کسی کو مقام مل کر، کسی اور طریقے سے، ہر کوئی چاہتا ہے کہ بہتر بندہ ہو. لیکن پیغمبر فرماتے ہیں خیرکم خیر الناس من ینفع الناس، سب سے بہترین شخص وہ ہے، بہترین مرد وہ ہے جو لوگوں کے لیے نفع بخش ہو، لوگوں کے فائدے کے لیے کام کرے، لوگوں کے لیے مفید واقع ہو. وہ بندہ سب سے بہتر ہے. خدمت خلق، کسی کی مشکلات کو حل کرنا، کسی کی پریشانیوں کو دور کرنا، ہر وقت دوسروں کے فکر میں رہنا، یہ سب سے بڑی بات ہے. روایات آیات بہت زیادہ اس حوالے سے سیرت معصومی، یہاں جو ہم جمع ہو گئے بی بی دو عالم کا تذکرہ کرنے کے لیے. آپ بی بی کے سراسر وجود کا بھی مطالعہ کریں. یہ پہلو نمایاں ہے، خیر الناس، خیر خواہی، دوسروں کو نفع پہنچانا، دوسروں کے فائدے کی خاطر اپنے آپ کو مشکلات میں ڈالنا. یہ ویسے اہل بیت کی سیرت ہے، ان میں بی بی دو عالم نمایاں پہلو کے حامل ہے. تو یہ شخصیت جناب قمر زیدی مرحوم واقعہ اس لحاظ سے خوش قسمت ہے. آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں جو اچھے آدمی ہوتے ہیں خداوند متعال، جس طرح کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں، کچھ برائی ایسی ہوتی ہیں، اگر دنیا میں کوئی خطرناک قسم کے گناہ کرے تو کہہ رہے کہ قیامت میں جو سزا وہ اپنی جگہ پہ ہے، لیکن دنیا میں بھی وہ سزا دکھاتے ہیں اس بندے کو. اسی طرح اگر کوئی نیک بندہ ہو، کوئی اچھا بندہ ہو، اس کے عمل اچھے ہوں تو خداوند متعال قیامت کے دن تو ہے ہی اس کا مقام، لیکن دنیا میں بھی دکھاتا ہے کہ اس کا کیا مقام ہوتا ہے. یہ قمر زیدی ہمارے لیے ایک نمونہ ہے. واقعا اگر ہم دقت کریں، غور کریں، اپنی زندگی کا حصہ کسی نہ کسی طریقے پہ وہ اہل بیت کے لیے وقف کیا ہوا تھا، مجلس کے حوالے سے، محافل کے حوالے سے. اگرچہ جو بھی ہو، جس وقت ٹائم مل جائے تو الحمدللہ خصوصاً اس حسینی کے حوالے سے بہت زیادہ خدمت کی نور ہے. ہم سب قدر کرتے ہیں، قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. البتہ یہ ساری خدمت اس کے اپنے فائدے کے لیے. اب یہ فائدہ اس کو ملا دنیا میں. مولا ابا عبداللہ الحسین نے اپنے دربار پہ بلا لیا، مولا امیر المومنین نے اپنے دربار پہ بلا لیا. اچھے لوگ ایسا ہوتا ہے، دنیا میں دکھا دیا جو ہمارے ساتھ ہوگا ہم اپنے ساتھ ہی رکھتے ہیں، کسی نہ کسی طریقے پہ اپنے پاس بلا لیتے ہیں. آخر یہ بندہ خوش قسمت بندہ ہے. جب تک رہیں اچھے کام کرتے رہیں، اہل بیت کی خدمت کرتے رہیں، آخر میں جا کے اہل بیت کے در پہ ہر کسی کی تمنا ہوتی ہے کہ میری یہ نگاہ اس 6 گوشہ والا مقبرے پہ اب عبداللہ الحسین کے روزے پہ پڑھیں. اور سب کی تمنا ہوتی ہے کہ میری آخری زندگی اور میرا یہ ناقص جسم دار السلام وادی السلام میں دفن ہو. کس کی تمنا نہیں ہے؟ دیکھیے خداوند متعال نے یہ توفیق اس بندے کے لیے جو مختصر خدمت دنیا میں انجام دیے ہیں، تو پھر خدا نے اس مقام کو اس کو دکھا دیا دنیا میں. لوگوں دیکھیں ہمارے مہم کے لیے ہم اس طرح دنیا میں بھی ہماری نگاہیں اس کے ساتھ ہوتا ہے. حضرات گرامی، خیر خواہی بہت مہم ہے، لیکن اس موضوعات پہ مہم جو سب سے امپورٹنٹ پوائنٹس ہے وہ خیر خواہی، کسی کے لیے اچھا سوچنا، اچھا سمجھنا. ویسے تو ہر کسی کے ساتھ جو بھی انسان ہو اس کے ساتھ اچھا کرنا شریعت کے اعتبار سے، قرآن و روایت کے اعتبار سے، سیرت محمد و آل محمد کے اعتبار سے بہت زیادہ تاکید ہے خیر خواہی. لیکن اگر یہ خیر خواہی محمد و آل محمد کے ساتھ ہو، اس کا کچھ اور مقام ہے. آل محمد کے ساتھ خیر خواہی کرنا، میں ایک روایت پڑھ رہا تھا جس میں ایمان کے حوالے سے گفتگو تھی. اس روایت میں چونکہ بندہ جو ہے ہر کسی کی خواہش ہوتی کہ وہ مومن بن کے دنیا سے جائیں، اور کامیاب بھی وہی لوگ جو مومن ہیں. مومن کے لیے مقام سارے.
تو مومن کی نشانیاں بیان فرما رہے تھے کہ روایت میں، چونکہ مومن کے بھی کیٹیگریز ہے، مومن کے بھی درجات ہیں، تو سب سے بہترین درجہ مومن کامل۔ مولا امام سجاد بھی اپنے دعا میں، دعا یہ مکارم الاخلاق انتہائی پربرکت دعاؤں میں سے ایک دعا ہے۔ در حقیقت یہ دعا ہے مکارم الاخلاق جو کہ صفحہ سجادیہ کی 20ویں دعا ہے، اس کے اندر مولا امام سجاد جو ہے صرف دعا نہیں بلکہ دعائیہ صورت میں کاملا ایک اخلاق اسلامی کا ایک دورہ ہے۔ یہ صورت، یہ دعا مکارم الاخلاق، اس دعا کا پہلا پیراگراف یہ ہے، اللہم صلی علی محمد وآلہ وبلغ ایمانی اکمل الایمان۔ مولا سجاد کا یہ فرمان ہے، خدایا میری ایمان کو کامل ترین ایمان قرار دے، واجعل یقینی افضل الیقین، اور میری یقین کو افضل ترین کامل ترین یقین قرار دے، وانتہی نیتی الی احسن النیت وبعمل الی احسن الاعمال، خدایا میری نیت کو حسن نیت حسن قرار دے، میرے عمل کو بہترین عمل قرار دے۔ تو اس کا مقصد یہ ہوا اعمال میں بھی، نیت میں بھی، یقین میں بھی، ایمان میں بھی درجات ہوا کرتے ہیں۔ تو کامل ترین درجہ جو مومن کامل کہا جاتا ہے، دعوی ایمان کرنا آسان ہے، مومن واقعی کے درجے پہ پہنچنا اس کے لیے محنت چاہیے۔ تو دیکھیں مومن کامل کی نشانیوں میں سے ایک روایت میں نے پڑھا، پیغمبر گرامی اسلام میں مولا امیر المومنین کو ایک وصیت نامہ لکھا، برادر علی سن لے میری وصیت، سبعۃ من کنا فقد استکمل حقیقت الایمان وابواب الجنان وفتحت اللہ۔ علی جان سن لے، 7 چیزیں ایسی ہیں، اور بھی ہے، یہ سب اس روایت کے مطابق 7 موارد ایسے ہیں، 7 چیزیں ایسی ہیں جس میں ہوگا اس کی ایمان کامل ہے، وہ مکمل مومن ہے اور جنت کے دروازے اس کے لیے کھلا ہوا ہے۔ 7 چیزیں اشارہ ہوا ہے، ان میں سے ایک بار میں سراسری پڑھ رہا ہوں، من اسبغ وضوءہ وأحسن صلاته وأدى زكاة ماله وكف غضبه وسجن لسانه واستغفر لذنبه ود النصيحة لأهل بيت نبيه۔ یہ میرا شاید مثال ہے۔ یہ 7 چیزیں ایسی ہیں جو وضو کرتے وقت وضو کامل وضو کرے، وضو میں بھی جو شریعت نے ہمیں دکھا دیا واجب کون سی، مستحب کون سی، کس طرح وضو کرنا، بہتر ترین وضو، بہترین نماز، جو نماز جسے تنہا عن الفحشاء کہتے ہیں، جس ایسی نماز جو برائیوں سے انسان کو بچا دیتی، ایسی نماز جو مومن کامل ہوتے ہیں وہ اس طرح کی نماز پڑھتے ہیں، جتنا ہو سکے اپنے زکوٰۃ مال ادا کرتے ہیں، جتنا ہو سکے اپنے غصے کو پی لیتا ہے، غصے پہ کنٹرول ہوتا ہے، وَسَجَنَ لِسَانَهُ، وہ اپنی یہ چھوٹی سی جو لسان ہے، زبان ہے، اس کو اپنے کنٹرول میں رکھتا ہے۔ یہ لسان خطرناک چیز ہے۔ ایک اور روایت میں نے پڑھا، واقعی عربی جملہ بڑا پیارا ہے، اس جملے میں معصومین فرماتے ہیں اللسان جرمہ صغیر و جرمہ کبیر۔ بہت پیاری بات کہہ رہے کہ یہ لسان جو ہے انسان کا زبان، اس کا جو گوشت کا ٹکڑا ہے چھوٹی سی ہے، لیکن جرم چھوٹا ہے مگر جرم بہت بڑا خطرناک ہے۔ اس زبان کے ذریعے سے 20 قسم کے گناہان ایک کبیرہ انجام پاتا ہے، یہ زبان کے ذریعے۔ تو فرماتے ہیں مومن کامل وہ ہے جو اپنی زبان کو اپنے کنٹرول میں رکھ لے اور اپنے گناہوں کے بارے میں استغفار کرے۔ پھر یہ جملہ تھا وَأَدَّى النَّصِيحَةَ لِأَهْلِ بَيْتِ نَبِيِّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی محمد و آل محمد کے ساتھ خیر خواہ ہو، یہ ذکر ہے۔ اور جو محمد اور آل محمد کے ساتھ خیر خواہی کریں گے وہی مومن کامل ہے، وہی ایمان کے اعلیٰ درجے پہ ہے، جس کو مولا امام سجاد تقاضا فرما رہے خدا سے اکمل ایمان کے نام سے۔ نصیحت یعنی یہاں پر اہل البیت کے ساتھ خیر خواہ نہیں کہا، اہل البیت کے ساتھ محبت کرو، ہاں وہ بھی اپنا مقام ہے۔ خیر خواہی ایک یہ چیزیں دی گئی، اور خیر خواہی ایک اور چیز ہے۔ خیر خواہی کا مقصد جو اہل البیت کو پسند تھے وہ کام کرے، جو اہل البیت کی سیرت ہے اس پہ چلے، جو اہل البیت کے فرامین ہے اس کو اجرا کرنے کی کوشش کر لے، یہ ہے خیر خواہی میں اہل البیت۔ تو یہ مرحوم قمر زیدی صاحب جو ہے اس نمونے پر بھی، اس جگہ پر بھی وَأَدَّى النَّصِيحَةَ لِأَهْلِ بَيْتِ نَبِيِّهِ، نبی پیغمبر محمد اور آل محمد کے ساتھ بہت زیادہ خیر خواہ تھے۔ جب خیر خواہ ہے تو مولا نے بھی خیر خواہی کا نتیجہ دنیا میں بھی دیا۔ لہٰذا
بس صرف یہی کہنا تھا اس مرحوم کے نام پہ ہم یہاں جمع ہو گئے. اللہ اس کو جنت نصیب کرے, اللہ اسے شفاعت اہل البیت نصیب کرے, اور خدا متعال ہمیں بھی محمد و آل محمد کی سیرت کو سمجھتے ہوئے خیرخواہ بن کر محمد و آل محمد کی سیرت کو پرچار کرنے کے ہمیں توفیق عطا کرے. بس یہ شخصیت قمر زیدی صاحب اللہ نے اس کو یہ توفیق دی, لہٰذا اس کی قدردانی کے خاطر ہم یہاں جمع ہو گئے اور اس قرآن مجید کی تلاوت اور محمد و آل محمد کا جو ہم ذکر کر رہے ہیں اس کو ہم اس کے نام پہ ہدیہ کرتے ہیں. یہ پہلا پوائنٹ. دوسرا پوائنٹ, آج کی شب ایک روایت کے مطابق شب شہادت بی بی دو عالم فاطمہ الزہرا کی شہادت کی شب ہے. واقعہ مختصر زندگی پربرکت زندگی. پیغمبر گرامی اسلام کے بعد سب سے پہلی شخصیت ہے جو پیغمبر سے ملاقات کی. آپ یہ واقعات سنا جب پیغمبر کے آخری وقت, پیغمبر آخری وقت میں ہیں, تو بی بی زہرا نے جب دیکھا بابا کی یہ حالت ہے تو پیغمبر نے بی بی زہرا کے کان میں کچھ کہا, ایک مرتبہ رویا, اس کے بعد چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی. لوگوں نے پوچھا بنت رسول اللہ وجہ کیا ہے, رونے کا سبب کیا ہے, اور خوشحالی اور مسرت کا سبب کیا ہے. کہنے لگی مجھے رونا اس بات پہ آئے کہ بابا نے فرمایا آج آخری شب ہے میرے بابا کی, مجھے رونا ہے, بابا سے جدا ہو رہی ہے, اور میرے چہرے پہ مسکراہٹ اس لیے آیا ہے کہ بابا نے مجھے یہ خوشخبری سنا دی میری بیٹی پریشان نہ ہونا, میرے پاس سب سے پہلے میری ملاقات آپ سے ہوگی. بی بی دو عالم کم ترین عمر زندگی میں, تاریخ کا مطالعہ کیجیے گا, پیغمبر کے بعد جو بڑی شخصیات میں سے سب سے پہلا جو دنیا سے رخصت ہو گئی وہ بی بی دو عالم فاطمہ الزہرا. بابا کے غم میں روتی رہی, بابا کے غم میں آنسو بہاتی رہی. اللہ اکبر. ایسی بیوی جس کے بارے میں تاریخ گواہ ہے, جس کی عبودیت, جس کی خدا شناسی, جس کا ادب محور ہے بی بی زہرا. انتہائی مقام اور مرتبے کی مالکہ ہے بی بی زہرا. بس مختصر کرنا مقصد ہے, صرف تذکرے کی خاطر 2-3 جملہ عرض کرنا ہے, کیونکہ شب شہادت ایام فاطمیہ شروع ہو گیا. ہمارے مراجی, ہمارے بزرگان تاکید فرما رہے ہیں جتنا ہو سکے ان ایام کو تھوڑا پربار بنا کے, تاکہ لوگوں کو پتہ چلے اسلام میں پیغمبر کے بعد کیا واقع ہوا. لوگ چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں. تاکید فرما رہے ہیں ہمارے مراجی, بلکہ ہمارے انتہائی عارف مجتہد فرماتے تھے پربار طریقے پہ مجلس کرو, اگر کوئی پوچھے یہ سیاہ کپڑے کیوں پہنے ہیں, یہ کیوں عزاداری کر رہے ہیں, نہ کہے فاطمہ کی شہادت, کہے نبی کی بیٹی کی شہادت. اللہ نبی کی بیٹی کی شہادت, یہ کہے لوگوں کو پتہ چلے اتنی کم عمری میں کیسے شہید ہو گئے, لوگوں کو پتہ چلے. ادب زہرا, مؤدب خاتون, مقام زہرا. بس ایک روایت پیش کرتا چلوں. ایک مرتبہ پیغمبر گرامی اسلام کی خدمت میں بی بی زہرا تشریف لاتی ہیں اور عرض کرتی ہے بابا جان لوگ زخم زبان لگاتے ہیں ہمارے ساتھ, کیونکہ زخم زبان بڑا خطرناک ہے. کیونکہ ہمارے پاس ہمارے کپڑے پھٹے پرانے ہیں, ہمارے گھر پہ کھانے پینے کی چیزوں کی کمی ہے, لوگ فقر کا طعنہ دیتے ہیں. البتہ بی بی دو عالم بابا کے پاس پہنچ کر شکایت لے کے نہیں آئے, حقیقت جاننا چاہا اس کی کیا وجہ ہے.
ہم کیوں اس حالت میں زندگی کریں جبکہ رسول بابا ہے تو سید المرسلین، سید الانبیاء، یہ پوری کائنات، کون و مکان، دنیا و آخرت اسی شخصیت ہستی کے ہاتھ میں ہے. اگر ایک ایک جملے پہ مقدرات، تقدیرات تبدیل کر سکتے ہیں، اس کے باوجود اس حالت میں زندگی کرنا، لوگ زخم زبان لگاتے ہیں بابا جان ہم اس حالت میں زندگی کیوں کریں؟ یعنی حقیقت جاننے کی کوشش کی، فقط یہی سمجھنے کے لیے. یہ قندوزی نے اپنی کتاب مودۃ القربہ میں نقل کرتے ہیں. اس کی کتاب ہے قندوزی، سنی مورخ ہے، معتبر کتاب ہے، وہ اپنی کتاب میں یہ روایت نقل کرتے ہیں. یہاں سے دیکھیں فاطمہ الزہرا کا کیا مقام ہے. یہ ہم نے کہا الگو یعنی نمونہ. ہر چیز کے لیے ایک ماڈل ہونا چاہیے کامیابی کے لیے. ہر کوئی چاہتے ہیں میں اس جیسا بنوں، میں فلان جیسا بنوں. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، جو جملہ عرض کیا قرآن مجید کی آیت ہے، مومنو صادقین کے ساتھ ہو جاؤ. بس صادق نام کی کوئی، صادقین نام کے کوئی گروہ ہیں، ان کے ساتھ ہونا ہے، ان کی سیرت پہ چلنا ہے، ان کے مقام اور ان کی سیرت کو اپنانا ہے. ماڈل ہے، وہ نمونہ ہے، اسوہ ہے. تو ہر کسی کے کوئی اسوہ چاہتے ہیں کہ کامیابی کے لیے میں فلان کو دیکھ کر اس جیسا بنوں. تو فاطمہ الزہرا تمام نمونوں سے، تمام اسووں سے بڑھ کے بہترین اسوہ بیوی دو عالم ہے. دنیا میں پیغمبر لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، پیغمبر تمہارے لیے بہترین اسوہ ہے. پیغمبر کے بعد چاروں معصومین ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے اور روایت ہے، آیت ہے، دلیل ہمارے پاس موجود ہے. لیکن ہمارے مولا کیا فرماتے ہیں؟ مولا امام عسکری کا بھی فرمان ہے، مولا امام صادق کا بھی فرمان ہے. فرماتے ہیں کہ نحن حجج اللہ علی الخلق، ہم اللہ کی طرف سے بندوں پر حجت ہے. بندوں کے لیے ہم آئیڈیل ہے، بندوں کے لیے ہم اسوہ ہے، بندوں کے لیے ہم نمونہ ہے. حجت الہی ہے روئے زمین پر بندوں کے اوپر. لیکن جملہ ذرا دیکھیں، وجدتنا فاطمہ حجت اللہ علینا، لیکن ہماری دادی فاطمہ الزہرا ہم سب کے اوپر اللہ کی طرف سے حجت ہے. اللہ مقام زہرا دیکھیں، یہ کوئی معمولی آدمی نہیں ارشاد فرما رہے، معصوم فرما رہے، حجت خدا ارشاد فرما رہا فاطمہ الزہرا. ہمارے وقت کی امام کیا فرماتا ہے؟ امام زمان کا جملہ معروف ہے، ان لی فی ابنۃ رسول اللہ اسوۃ حسنہ، میرے لیے نبی کی بیٹی میں بہترین نمونہ عمل ہے، بہترین نمونہ ہے، بہترین اسوہ ہے. کیسے اسوہ ہے؟ یہ قندوزی کی روایت میں آپ کی خدمت میں بس زحمت کو میں ختم کر رہا ہوں. قندوزی نے نقل کی اپنی کتاب میں، پیغمبر کی خدمت میں جب بیوی دو عالم تشریف لائے اور یہی بات پیغمبر کے سامنے رکھ دی، ہم فقیر کیوں ہیں، ہمارے گھر پہ فقر کیوں ہے، اس کی وجہ کیا ہو سکتا ہے؟ تو پیغمبر نے ایسا جو حدیث ارشاد فرمایا، فرماتے ہیں میری بیٹی آپ اپنے آپ کو فقیر سمجھتی ہو، دنیا میں آپ سے بڑھ کے امیر کہاں؟ آپ تو سیدہ ہے. سیدہ کا معنی کیا ہے پتہ ہے؟ اللہ سیدۃ النساء العالمین من الاولین والآخرین. یہ جملہ بیوی کے ساتھ مخصوص ہے. اگرچہ سیدہ نساء العالمین مریم کے بارے میں قرآن میں واضح الفاظ ہے، پیغمبر نے کہا مریم اپنے وقت کے لیے ہے، لیکن اے میری بیٹی فاطمہ تو قیامت تک کے لیے ہے، اولی تا آخری سردار ہے. آپ کس نے کہا فقیر ہے؟ آپ جیسا امیر دنیا میں کہاں؟ پھر یہ جملہ ارشاد فرمایا میری بیٹی دیکھیں خدا نے ہمیں 6 خصوصیات عطا فرمایا، 6 خصوصیات. فرمایا منا خیر الانبیاء وهو ابوک، بہترین نبی دنیا میں 1,24,000 انبیاء ہیں، ان میں سب سے بہترین نبی ہم میں سے ہے جو تمہارا بابا ہے. میری بیٹی تمہارا بابا سید الانبیاء ہے، سید الانبیاء. وخیر الاوصیاء منا، بہترین وصی ہم میں سے ہے، وہو بعلک، میری بیٹی وہ تمہارا شوہر ہے. تمہارا بابا سید الانبیاء، تمہارا شوہر سید الانبیاء.
وَمِنَّا سِتَّ هَذِهِ الْأُمَّةِ، اس امت کے دو پھول جو صرف ہم میں سے ہے، وہ ابوا کی، وہ تمہارا بیٹا ہے، تمہارے دو فرزند سید الشباب اہل الجنہ، جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، وہ تمہارے سے ہیں۔ وَسَيِّدُ الشُّهَدَاء مِنَّا، سید الشہداء ہم میں سے ہے۔ سید الشہداء حضرت حمزہ کا لقب ہے امام حسین سے پہلے۔ سید الشہداء ہم میں سے ہے، یہ سید الشہداء تمہارے بابا کے چچا ہے، یہ بھی تمہارے سے مربوط ہے۔ اسی طرح بیان فرماتے گئے جعفر طیار ہم میں سے ہے، اللہ نے 2 پر دیے ہیں، جنت میں پرواز کر رہے ہیں، وہ بھی تم سے مربوط ہے، آپ سے مربوط ہے میری بیٹی۔ والذی نفسی بیدہ، اس خدا کی قسم جس کے قبضے قدرت میں مجھ محمد کا جان ہے، المہدی منا، مہدی ہمارے امت میں سے ہے، وہ بھی تمہارے فرزند ہے۔ میری بیٹی، اس سے بڑھ کے کوئی سرداری، اس سے بڑھ کے کوئی مقام، اس سے بڑھ کے کوئی امیری دنیا میں ہے کسی کے پاس؟ یہ سب بی بی زہرا سے مربوط ہے، یہ دو عالم سے مربوط ہے، اجر کو غلط ہے۔ بس کہنے کے لیے بہت کچھ ہے بیوی کے بارے میں، مگر ایک روایت کے مطابق تاریخ میں 2 روایت نقل ہو گئی۔ کچھ روایت میں جملہ آیا تھا، روایت کا جملہ تاریخ میں یہ ہے کہ چونکہ پرانے زمانوں میں نقطہ نہیں ہوتا تھا، بعد میں ابو الاسود دوئلی جو امام علی کے شاگرد ہیں، انہوں نے نقطہ لگا دیا ہے عربی عبارت کے اوپر۔ تو اس زمانے میں نقطہ نہیں ہوتا تھا، تو عربی اعتبار سے 70 و 90 ایک جیسے لگتا ہے تعداد حروف کے اعتبار سے۔ وہاں جملہ یہ تھا کہ کچھ لوگوں نے کہا 75 یا 95، اگر 75 کا ہے تو 75 بنے گا، 95 کا ہے تو 95 بنے گا، کیونکہ لکھنے کا انداز آپ سب طالب علم ہے، آپ لکھ کے دیکھ لیں نقطے کے بغیر سیم لگتا ہے تعداد حروف ہر لحاظ سے۔ تو کچھ لوگوں نے 70 سمجھ کے 75 کہا، کچھ لوگوں نے 90 سمجھ کر 95 کہا۔ یہ بھی 2 مرتبہ شہید تو نہیں ہو گئے، بس اختلاف روایت اس انداز سے آ گئے تھے تاریخ میں۔ لہٰذا جو بھی ہو، ایک روایت کے مطابق جو کہ 75 دن والی روایت آج کی شب ہے، آج کی شب مولا امام جعفر صادق کی روایت ہے، ہماری دادی فاطمہ الزہرا 13 جمادی ثانی کی شب نماز مغرب پڑھنے کے بعد نماز عشاء کے دوران دنیا سے رخصت ہوئی۔ امام جعفر صادق کی روایت میں بتا رہا ہوں، اس 2 نماز کے درمیان میں کچھ فاصلہ تھا۔ نقل کرتے ہیں آج کی شب یا آج کا دن جب آیا، اسماء بنت امیس روایت کرتی ہے، میں نے دیکھا زہرا رسول کی بیٹی آج کچھ طبیعت نارمل لگتی ہے، بچوں کو سامنے رکھ کر کسی کے سر میں کنگھی کر رہے ہیں، بچوں کو غسل دے رہے ہیں، بچوں کے کپڑے تبدیل کر رہی ہے۔ اسماء کہتی ہے میرے دل میں ایک سرور سے آ گئے، آج بیوی کی طبیعت ٹھیک ہو گئی الحمدللہ۔ اسماء کو بلایا، کہا اسماء ذرا کمرے میں میرا بستر ٹھیک کر دے، میرا بستر سیدھا کر لے، میں کچھ آرام کرنا چاہتی ہوں۔ کمرے میں چلی گئی، کچھ دیر بعد آواز دی، اسماء امیر المومنین کہاں ہے؟ علی کہاں ہے؟ اسماء نے عرض کیا بی بی علی صحن میں دانا میں تشریف فرما ہے، کہا علی کو بلا لیا۔ علی تشریف لائے، زہرا کی سرانے پہ ہے، مظلوم عالم، دو شخصیت، ایک مظلوم کون ہے اور ایک مظلوم عالم انسانیت علی۔
زہرا نے آنکھ اٹھایا اور علی کو دیکھا اور فرماتی ہے یا علی ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے بابا کو خواب میں دیکھا. اللہ اکبر. بابا کو خواب میں دیکھا. علی نے فرمایا خوش قسمت ہو نبی کی بیٹی, آپ نے تو بابا کو تو خواب میں دیکھا نا. علی بابا کو دیکھا کہ ابھی 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 زندہ ہے میرے سامنے, مجھ سے محبت کر رہے, میرے ہاتھوں کا بوسہ لے رہے, مجھے گلے سے لگایا ہوا ہے. میں نے بابا سے شکایت کی, بابا جان آپ کے جانے کے بعد ہم مظلوم ہو گئے. آپ کی امت نے ہم پہ ظلم کیے. بابا نے کہا بیٹی اب دعا کرے میری امت. اللہ اکبر. اس کے بعد کہا علی بابا نے مجھ سے فرمایا میری بیٹی آج آپ ہمارا مہمان ہو. اچانک امیر المومنین علی ابن ابی طالب بلند بلند کریا کرنے لگا. اللہ اکبر. آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. فرماتے ہیں نبی کی بیٹی کیا تم اپنی شہادت کی خبر دے رہی ہو مجھے؟ اللہ اکبر. تھوڑی دیر کے لیے علی بھی روتے رہے, زہرا بھی روتی رہی, خاموش ہو گئے تھوڑی دیر کے لیے. اچانک زہرا دوبارہ رونے لگی. علی نے پوچھا بنت رسول آپ تو بابا کے پاس جا رہی ہو نا, دنیا کے غم سے آزاد ہو رہی ہے, دنیا کی پریشانیوں سے اپنے آپ کو آزاد فرما کر رہی ہے, آپ تو جا رہے بابا کے پاس, رونے کا سبب کیا ہے؟ فرماتی ہیں علی میں اپنے لیے نہیں رو رہی بلکہ علی میں دیکھ رہی ہوں میرے باپ آپ پر کیا ہے. اللہ اکبر. مجھے وہ مصیبت نظر آ رہی ہے, وہ ظلم نظر آ رہی ہے, میرے باپ آپ پر کیا آنے والا. زہرا رو رہی ہے. علی نے فرمایا زہرا حق ہے, آپ روئے مگر مجھ علی کو رونے کا بھی کوئی بہانہ نہیں. اللہ اکبر. بچوں کے سامنے علی اپنے آنسو نہیں دکھا سکتے تھے, کبھی صحرا میں جا کے کبھی نخلستان میں جا کے. اللہ اکبر. آنسو جاری کرتے ہیں. اجرکم علی اللہ. مولا امیر المومنین وصیت کے مطابق اب زہرا وصیت فرما رہے. زہرا نے سب کو گھر سے باہر کر دیا. آسماء سے کہا تھوڑی دیر کے لیے باہر رکنا. حسن و حسین سے کہا میرے دو شہزادے جاؤ نانا کے روزے پہ جا کے میرے لیے دعا کرو. اللہ اکبر. تنہا ہے علی اور زہرا. علی نے زہرا کے سر کو اپنے گود میں بٹھایا, دونوں گریہ فرما رہے, دونوں کو پتا ہے کیا ہونے والا ہے. اللہ اکبر. وصیت کرنے کے بعد زہرا نے کہا یا علی اگر میں اس دنیا سے چلی جاؤں تو میرا جنازہ رات کو اٹھانا, میرے غسل و کفن کا اہتمام علی آپ نے کرنا ہے, میرے جنازے میں ان کو آنے نہیں دینا جنہوں نے مجھ پر ظلم کیے ہیں. اللہ وصیت کرنے کے بعد امیر المومنین گھر سے باہر تشریف لے گئے. بس عزیزان وہ وقت تمام شد. اللہ اکبر. وہ وقت آ گیا جب بیوی دو عالم اس دنیا کو ودا کر کے چلی گئی. امیر المومنین کے دل پہ قیامت ٹوٹ پڑی. تاریخ نقل کرتے ہیں مولا امیر المومنین خطبہ پڑھ رہے تھے,
अचानक इमाम हसन भागते हुए रोते हुए मस्जिद के दरवाजे पे पहुंच गए। अली ने हसन को देखा, हुसैन को देखा, कहा बेटा क्या हुआ? हुसैन ने यही जुमला कहा, बाबा अम्मी चली गई। अल्लाह अकबर। तारीख नकल करते हैं मौला अमीरुल मोमिनीन वो सब्र का पेकर मेंबर से गिर गए जमीन पर। मौला अली दो जगह पर जमीन गिर हो गया। एक मर्तबा यही वक्त था जब मौला अली ने ये सुना, ताकत नहीं रहा, असहाब आकर मौला अली को पकड़कर मौला अली को कांधा देकर घर तक लेकर आ गए। अजरुकुम अल्लाह। बस मौला ने अपने वसीयत के मुताबिक एक मर्तबा बीवी दो आलम के इस नाजुक लाश को दफनाने के बाद अली के दिल पे मुसीबत का हुजूम आने लग गए। एक मर्तबा रसूलुल्लाह के रोजे की तरफ रुख करके अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह आपके हवाले को मैं आपकी तरफ लेकर आ गया हूँ। रसूलुल्लाह माफ करना, इस जमानत को जब आप मेरे हवाले फरमा रहे थे सालिम था। अम्मा इस वक्त इस बीवी का सीना पहलू शिकस्ता है मेरे, या रसूलुल्लाह माफ कीजिएगा। अली का गम कम नहीं हुआ, अली झुके तो गम कम नहीं हुआ। अपने चेहरे को तुरबत ज़हरा पे रख कर गिरिया करने लगे। इतना गिरिया किया, बुलंद बुलंद गिरिया किया, रात की तारीकी है। अचानक इब्न अब्बास आकर फरमाते हैं, या अली उठिए, कहीं दुश्मन को पता न लग जाए सुबह होने वाले। अली उठिए। बड़े एहतराम से अली को उठाया गया। अम्मा ला यौम का यौम या अब्दुल्लाह। अम्मा करबला में देखिए जब बीबी सकीना बाबा के लाश पे आके गिर गई तो शिब्र नईम हाथ में ताजियाने ले गए। हाँ, शिब्र नईम ने बीबी सकीना को कैसे बाबा के जनाजे से उठाया। बला लानतुल्लाहि अलल कौमिल ज़ालिमीन।